سرکار آ گئے میرے دلدار آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، اندرا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام پیارے پیارے عاشق رسول میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول کی بہاریں ہیں، اور الحمدللہ آج ہمیں ایک بار پھر الحمدللہ یہ زندگی کے اندر مبارک مہینہ نصیب ہوا، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، یعنی جو جشن ہے آپ کی ولادت کا، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس سال تو خاص طور پر کہ 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں ہیں، دھوم دھام ہیں، اور یہ سارے جو کام ہوتے ہیں، یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نعت خوانی ہوتی ہے، یا جو بھی درود پاک پڑھے جاتے ہیں، لنگر بنایا جاتا ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، بچے اور بڑے اور مسلمان عاشقان رسول اپنے گھروں پر لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یہ سارے کام ہی پیارے بچوں یہ نیکیوں والے ہیں، یہ خیر والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ساری نعمتیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پانی، یہ کھانا، یہ زندگی، یہ صحت، یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں نا پیارے بچوں، یہ ایمان ملا، یہ اسلام ملا، یہ قرآن ملا، یہ ساری نعمتیں ملی ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے صدقے ملی ہیں۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہے پیارے بچوں، وہ ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو آپ کی جو ولادت کی خوشیاں ہیں، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، جس دن میں آپ کی ولادت ہوئی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس دن کی خوشیاں منائیں اور جھوم جھوم کے کہیں، یہ کس شہنشاہ اعلیٰ کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم گئے خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے لیجئے، اور ہمارے ساتھ مل کر جب کلام پڑھا جائے تو مل کے کلام پڑھیے، اور جب نعرے لگائے جائیں تو آپ بھی مل کے نعرے لگائیں گے۔ آئیے مل کے نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، شفیع کی آمد مرحبا، مزمل کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام مصطفیٰ۔ صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔
مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 بولو مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھائے کس کا پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت جلوہ حق کا جلوہ جلوہ حق کا جلوہ جلوہ حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت مرحبا 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 جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا 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 جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار گئے زمانہ گلزار گئے زمانہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا دل جگمگا رگے گئے قسمت مت رگے گئے دل جگمگا رگے گئے قسمت چمک چھٹے گئے دل جگمگا رگے گئے قسمت چمک اٹھے گئے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا آگے نگے حکومت سکہ نیا چلے گا آگے نگے حکومت سکہ نیا چلے گا آگے نگے حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح
شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا روح النبی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح النبی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح النبی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تاغر شڑا پریرا تاغر شڑا پریرا صبح شب ولادت مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا شادی رچی ہوئی ہے بچتے گئے شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بچتے گئے شادیاں نے دولہا بناؤ دولہا دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا آمد کا شور سن کر گھر آ گئے بھکاری آمد کا شور سن کر گھر آ گئے بھکاری کھڑیں گے رستہ کھڑیں گے رستہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد حسین مرحبا 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 جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا باٹا گئے دو جگہ میں تو نے سیاہ کا باڑا باٹا گئے دو جگہ میں تو نے سیاہ کا باڑا دے دے حسن کا صدقہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا اور نور گئے زمانہ صبح شب ولادت اور نور گئے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھائے کس کا
صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا یا نور العین سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی آپ کی آمد کی جو خوشیاں ہیں وہ منائی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی ماہ ربیع الاول کا چاند دکھ بھی گیا ہے، اور مسلمان اپنے گھروں کے اندر لائٹیں بھی لگا رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں۔ اور پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، بچوں آپ نے بھی اگر اپنے گھروں میں ابھی تک لائٹیں نہیں لگائیں، جھنڈے نہیں لگائے، اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں، اگر آپ نے بھی اگر جھنڈے نہیں لگایا، لائٹیں نہیں لگائیں، تو آج ہی کوشش کر کے اپنے والد صاحب کے ذریعے اپنے گھر کو سجوائیے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو سجاوٹ ہم کریں گے، جو جھنڈا ہم لگائیں گے، اس کی برکتیں ہمیں نہ صرف دنیا کے اندر ملیں گی، بلکہ انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے بارے میں سنیں گے۔ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ باتیں سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان پیاری پیاری باتوں میں آنے والے مشکل الفاظ کے میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا مشکل الفاظ ہے تیز رفتار، جس کا مطلب ہے بہت تیز چلنے والا۔ دوسرا مشکل الفاظ ہے الغرض یعنی مختصر، اور تیسرا مشکل الفاظ ہے چراغا، اس کا مطلب ہے جانور کے گھاس چڑھنے کی جگہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی، اور آپ کی امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جو بچوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سب سے پہلے آپ کی امی جان نے کی۔ پیارے بچوں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی امی جان ہیں، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا جس خچر پر سوار ہو کر مکہ شریف کی طرف تشریف لا رہی تھی، وہ خچر اتنا کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنے والے افراد بھی اس خچر کی وجہ سے پریشان تھے۔ خیر بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اتنا تیز چلنے لگا کہ ساری سواریوں سے بہت آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا تھا، یعنی کھانے پینے کی شارٹیج تھی۔ تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنی بکریاں چرانے والوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی جگہ چراگاہ میں اپنے جانور چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی کمال نہیں تھا،
یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ہوتے ہی دنیا کے اندر آپ کی جو برکات تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ مکہ شریف میں ہوئی تھی، اور آپ کی جو امی جان ہیں، جو آپ کی والدہ ہیں، وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے پرورش کی تھی، یعنی جن کو سعادت ملی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں، وہ بھی آپ رضی اللہ عنہا بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور پیارے بچوں، یہ جو بات کی گئی چراگاہ، تو یہاں اس سے مراد ہے جہاں پر یہ جانور اینیملز جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں نا، تو وہاں جب آپ کی بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جو بکریاں تھیں وہ جایا کرتی تھی، اور پورا واقعہ ہم نے سنا کہ دیگر جاتی تھیں تو وہ ان کو کھانا وغیرہ نہیں ملتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو جانور تھے نا، جو بکریاں تھیں اور جو دیگر جانور تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی جہاں بھر میں نور ہی نور پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو کلام سناؤں گی۔ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت دے۔ اور پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک ایکٹیویٹی جس کا نام ہے ہر نمبر کی ایک خاص بات۔ ذرا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ پیارے بچوں، اب سیگمنٹ ہے ہر نمبر کی ہے خاص بات۔ ایک خاص بات ہے، وہ کیا خاص بات ہے، وہ نمبرز کون سے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آپ کو ہمارے اس یہاں منچ پر آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا، جی اسکرین پر آپ کو دکھا بھی دیا گیا ہے، اور اس بورڈ پر کچھ نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یہاں جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے بعض بچے آئیں گے، اور کوئی ایسا نمبر جس نمبر سے کوئی نسبت ہوتی ہو، جس نمبر کے پیچھے کوئی آپ نسبت والی بات بتا دیں گے، کوئی جیسے کہ رمضان شریف کا یعنی فرسٹ رمضان شریف ہے تو ایک نمبر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی 12 ربیع اول تو 12 کا عدد ہے، یا جو بھی نمبر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو نمبر جس میں نسبت ہے، جس میں کوئی خاص بات ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بتا سکتے ہیں، تو آپ اس نمبر کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے۔ تو کون آئے گا آپ میں سے؟
جی چلیں ماشاءاللہ، تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، چلیں پہلے آپ، جی آپ پہلے اس نمبر کو مارک کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بتائیں گے کہ اس میں کیا نسبت ہے، چاہیے شاباش۔ آپ پہلے نمبر کو ہائی لائٹ کریں گے کہ آپ کے ذہن میں کون سا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ بتائیں گے کہ اس نمبر کو کس چیز سے نسبت ہے۔ چلیں سوچئے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ان نمبر کو غور کیجئے، ان نمبر پہ غور کیجئے کہ ان نمبر کے پیچھے کون سی نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نمبر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مارک کیا ہے، نمبر کون سا آپ نے مارک کیا ہے؟ 8 نمبر، تو اس نمبر کے پیچھے کیا نسبت ہے؟ سوچئے 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، جی اچھا آپ اس کو پورا ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جی آپ اس کو بھر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پورا بھر دیں گے، دکھائیں ایسے، دیکھیں ایسے، پیارے بچوں دیکھیں اس طرح کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو ایسے مکمل طور پہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی آپ نے کہا، جی دوبارہ بتائیں گے کہ آپ نے کون سی نسبت بتائی ہے؟ جی 8 نمبر کے پیچھے کیا نسبت ہے؟ جی آپ 8 بتائیں گے۔ ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ آپ نے کہا 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور پیارے بچوں فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، ان کا جواب درست ہے۔ جی آپ باری ہے کسی اور کی، بتائیے کون آئے گا آپ میں سے اب؟ چلیں آپ میں سے کوئی آ جائے، جی آپ آ جائیں، جی آپ آ جائیں، دے دیں مجھے آپ ہائی لائٹر، جی یہ لیں۔ اب آپ کو نمبر پہلے مارک کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے، اور پھر بتانا ہے کہ اس نمبر کے پیچھے کیا نسبت ہے۔ پیارے بچوں آپ بھی غور کیجئے کہ ان نمبر کے پیچھے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ بہت سارے نمبر ہیں، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، 13 بھی ہے، 97 بھی ہے، 41 بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا نمبر ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ جی آپ نے کون سا نمبر ہائی لائٹ کیا ہے بتائیے، اور اس نمبر کے پیچھے کیا نسبت ہے؟ 4 نمبر، جی کیا نسبت ہے اس کو؟ 4 مشہور فرشتے۔ اچھا 4 مشہور فرشتے، جی ماشاءاللہ، کون کون سے ہیں وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ پیارے بچوں ان بچوں کے ذریعے بھی ہمیں الحمدللہ بہت اچھی اچھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ ان نمبر کے پیچھے بھی کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ 12 ربیع اول کو نسبت ہے ہمارے پیارے آقا، یعنی 12 جو تاریخ ہے اس کو نسبت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ نمبر کوئی ہائی لائٹ نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نمبر ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جی اب کون آئے گا؟ آپ آئیں گے، چلیں آ جائیں۔ اب انہوں نے نمبر ہائی لائٹ کیا ہے، جزاک اللہ، جی بتائیے۔ نمبر 10، نمبر 10 کیا نسبت ہے؟ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں بہت ہی معلوماتی باتیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جی اب کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں، جی پھر نعرے بھی لگانے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور مل کے نعرے لگائیں گے۔ یہ لیں ہائی لائٹ تو لے لیں، جی چلیں پہلے ہم آپ کی کالز شامل کر لیتے ہیں جب تک آپ نمبر ہائی لائٹ کریں۔ جی کالز چلائیے۔ My name is محمد ابو بکر سلگودا سے۔ اب میں آپ کو ہر تکلیف سے بچنے کی دعا سناؤں گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ حسن اور حسین بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے نعرے بھی لگائے، اور اپنے انداز میں اس بچے نے اپنی یہ دعا بھی سنائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم وہو السمیع العلیم۔ جی آپ نے کون سا نمبر ہائی لائٹ کیا ہے؟ جی 11 نمبر، 11 نمبر۔ پیارے بچوں آپ کا نام کیا ہے؟ ایان شاہد۔ ایان شاہ، ایان شاہ نے، ایان شاہد، ایان شاہد نے نمبر 11 کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کو کیا نسبت ہے؟ 11 ربیع الاخر 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک کا انتقال ہوا۔
حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا جو عرس آتا ہے، آپ کی جو وفات کا دن ہے وہ 11 ربیع الآخر ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، آ جائیے آپ بیٹھیے۔ جی چلیں۔ نام زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں جنانوں سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو کلام سناؤں گی۔ رکھا وہاں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے مل کے ہم بھی نعرے لگاتے ہیں۔ 1500واں جشن ولادت، مرحبا مرحبا، سب بولیں گے مرحبا صد مرحبا۔ 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا، آئے تاجدار رسالت، مرحبا صد مرحبا، صاحب عظمت و شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جان رحمت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، آمینہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ان کے صدقے پائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا، رب کے کرم سے کر کے شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ہم کو دلوائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا، واہ حلیمہ تیرا مقدر، مرحبا صد مرحبا، گود میں آیا، گود میں انمول آیا گوہر، مرحبا صد مرحبا، آمنہ کے گھر آئے محمد، مرحبا صد مرحبا، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، مرحبا صد مرحبا، عائشہ ابرار آئے، مرحبا صد مرحبا، امت کے غمخوار آئے، مرحبا صد مرحبا، اے دیوانو جھوم کے بولو، صد مرحبا، نام محمد چوم کے بولو، صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ جی آپ نے کون سا نمبر ہائی لائٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس مائک نہیں ہے، یہ لیجئے۔ جی 17 آپ نے کہا 17۔ جی بتائیے کہ 17 کو کس چیز سے نسبت ہے؟ 17 رمضان کو جی 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ سوچئے کون سا غزوہ ہوا تھا؟ جلدی کیجئے۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جلدی کیجئے، سوچئے کون بتائے گا آپ میں سے بچوں؟ چلے ماشاءاللہ، جس میں 313 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے۔ جھنڈا اوپر رکھنا ہے، جھنڈا نیچے نہیں لانا۔ جی جبر بدر، ایسے ایسے، جی کندھے کی طرف، جی جبر بدر، پیارے بچوں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا، تو اس کو نسبت ہے غزوہ بدر سے۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے بھی۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بچوں کے ذریعے بھی الحمدللہ کچھ باتیں سیکھی ہیں، اور آج ہم نے پروگرام کے اندر نعتیں بھی سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی سنا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹائم میں۔ کرس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار آ گئے، میرے دلدار آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، پندرہ صبح ہے یہ جشن ولادت، مرحبا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا